آج 16 دسمبر ہے۔ آج سے ٹھیک 53 سال پہلے پاکستان کے مشرقی حصے کو، جو مشرقی پاکستان کے نام سے موجود تھا، دنیا نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ بقول بریگیڈیئر صدیق سالک، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آنن فانن نہیں ہوا، بلکہ حالات کئی اتار چڑھاؤ کے بعد اس نہج پر پہنچے تھے۔ جب وہاں حالات بگڑنے لگے تھے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انتخاب عالم بھی وہیں موجود تھے۔ یہ فروری مارچ 1971 کی بات ہے، جب مکی اسٹیورٹ کی قیادت میں انٹرنیشنل 11 پاکستان کے دورے پر تھی اور ڈھاکہ میں وہ BCCP 11 کے خلاف میچ کھیل رہی تھی۔ میزبان ٹیم کے کپتان انتخاب عالم ہی تھے، لیکن میچ کے آخری دن اسٹیڈیم میں گولیاں چلیں، ہنگامہ آرائی ہوئی اور کھلاڑیوں کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل 11 کے کھلاڑی کس طرح ڈھاکہ سے روانہ ہوئے اور پاکستانی کھلاڑی کئی روز تک ڈھاکہ کے ہوٹل میں پھنسے رہنے کے بعد کس طرح ان کی واپسی ہوئی، یہ سب کچھ سنیے انتخاب عالم کی زبانی۔ انٹرنیشنل 11 آئی ہوئی تھی، جو لیسٹر جس کا مینیجر تھا، مکی اسٹیورٹ کیپٹن تھا، اور مجھے یاد ہے کہ آخری دن ٹیسٹ کے ہم چیز کر رہے تھے اور میں آؤٹ ہو کے آیا، ابھی کو وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا، تو جیسے میں ابھی ڈریسنگ روم میں پیڈ اتار رہا تھا تو ایک دم سے مجھے نا دھڑ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، اور وہ تھا کہ میرے خیال کو پولیٹیکل کوئی اسٹیٹمنٹ تھی، اور وہ ڈیٹ چینج ہوئی تھی کوئی اسمبلی کی، سم تھنگ لائک دیٹ تھا۔ تو ایک دم سے لوگ گراؤنڈ کے اندر آ گئے، ان کے کچھ پلیئر ہمارے ڈریسنگ روم میں اور ہمارے بیٹسمین کو ان کے ڈریسنگ روم میں چیسنگ رنز، تو بہت سخت ہنگامہ ہو گیا، بہت زیادہ انریسٹ ہو گیا۔ یہ ایک دم اناؤنسمنٹ وہ پاکستان سے ہی جو ہوئی تھی، جو کہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ تو اینی وے پہلے تو کچھ ہماری ٹیم میں بھی جو ریزرو تھے وہ وہاں کے ایسٹ پاکستانی جب تھا ان کے لڑکے تھے، تاکہ انہوں نے مجھے کہا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، ایسی نہیں ہے۔ اینی وے ہم ڈریسنگ روم میں کوئی 1.5-2 گھنٹے بند رہے، پھر ٹرک منگا کے سارا سامان اس میں لاد کے تو ہمیں وہ رامنا ڈھاکہ لے گئے۔ یہ MNAs کا میں خیال یہ گیسٹ ہاؤس تھا، وہاں کافی دیر ہو گئی، رات کے 10 بج گئے، کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور فوراً ٹیم ایک آئی ہوئی آپ کی، تو بڑا مسئلہ سا تھا۔ تو پھر میں نے کرا یہ کہ مکی اسٹیورٹ کیونکہ میرا کیپٹن تھا وہاں پر سرے کا، میں اس کو لے کے نا میں نے گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلا تو میں نے ایک بڑی پرانی ٹیکسی دیکھی، اس کو میں نے سیٹیاں مار کے زور زور سے اس کو روکا، بلایا، اس کو میں نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ جو ٹیکسی والا تھا وہ پڑھا لکھا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں بات کہ میں نے کہا ایسا کرو آپ فیور، ان کو آپ نا ہوٹل لے جاؤ، انٹر کانٹیننٹل اس زمانے میں ہوٹل تھا، تو وہ اس کو وہاں لے گیا۔ تو میں نے کہا کہ مکی کو کہ مکی یو گو اینڈ آئی ول سی یو لیٹر۔ ہم ٹھہرے ہوئے تھے قربانی ہوٹل، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کا گڑھ تھا، اور وہ بڑی مشکلوں سے ان کے جو لوکل ایسوسی ایشن تھی ڈھاکہ کی، کسی ایک سے میرا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا جب تک کہ ادھر پریس کانفرنس ہو رہی تھی شیخ مجیب الرحمان کی، کہ جب تک کہ آپ وہیں رہو تو یہاں تو بڑا مشکل ادھر آنا۔ تو اینی وے رات کو 12 بج گئے ہم کو وہیں ان کے گیسٹ ہاؤس میں۔ پھر وہ بعد میں ادھر سے انہوں نے کوئی بس بھیجی، اس میں پھر ہم سارا سامان لے کے ہم پہنچے وہاں پر۔ دوسرے دن پھر میں نے ٹیلی فون کرنے شروع کیے۔ اسی رات PIA کا ایک پلین آیا ہوا تھا جو کہ خالی واپس جا رہا تھا، جو کیپٹن تھا ان کا وہ کہیں ریسیپشن پہ ٹہل رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ گورے ادھر ہیں، انہوں نے کہا کہ لک یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو پاکستان، آئی ایم ٹیکنگ دس پلین ایمٹی۔ انہوں نے کیا کیا، اسی وقت سارے بیٹھے اس میں اور وہ آ گئے۔ آخری ٹیسٹ میچ لاہور میں تھا اور ہم وہاں پر پھنس گئے۔ میں پھر ان کی جو لوکل کرکٹ ایسوسی ایشن تھی ان کو میں کوشش کروں کوئی رابطہ نہ ہو۔ پھر میں نے جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ تھا ویسٹ پاکستان سے، لاہور سے، اس کو میں نے فون کیا، اس کو میں نے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا کہ ڈونٹ وری، آپ اسٹے پٹ، ادھر ہی رہو، میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ ایک فلائٹ جا رہی ہے اور اس کو
کنٹرول کر رہا ہے کوئی بریگیڈیئر حیدر کر کے تھا کوئی، کہ اس کے کنٹرول میں ہیں آپ. تو میں نے کہا اس سے میں نے نمبر لیا، میں نے بریگیڈیئر کو فون کیا، میں نے کہا دیکھو یہ سچویشن ہے، ٹیم ہے، 12 لڑکے ہیں، امپائرز ہیں، یہ ہم نے جانا اور لاہور پہنچنا ہے، ٹیسٹ میچ ہمارا. بٹ اینی وے نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ آؤٹر اسٹیڈیم پورمانی ہوٹل کے کمروں سے ہی دیکھ رہے تھے کہ جو آؤٹر اسٹیڈیم تھا ڈھاکہ کا، اس کے بعد بہت بڑا ایک گراؤنڈ تھا جہاں پر اس شیخ مجیب الرحمان نے اپنا اوتھ لیا، وہ 1,00,000 قریب بندہ ہوگا. اور وہ ہم نے دیکھا جو اس ہوٹل پورمانی کا جو جنرل مینیجر تھا وہ گورا تھا ساؤتھ ہیمپٹن سے. تو اس سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا ڈونٹ وری، تھنگز آر ناٹ آل دیٹ ویل بٹ یو آر سیف، اور کھانے پینے کا بھی ہمارے پہ کافی اسٹاک ہے، تو ڈونٹ وری. 3-4 دن لگے ہمیں. پر بریگیڈیئر سے میں نے کانٹیکٹ کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کتنی سیٹیں چاہیے، میں نے کہا میرے کو اتنی سیٹیں چاہیے، کہا نو پرابلم. پھر وہ جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ مجھے لینے آیا ہوٹل سے، ٹرک تھا، سامنے جیپ تھی اور باقاعدہ وہ سامنے مشین گن لگی ہوئی تھی اس کے ادھر. اس نے مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا اور کہنے لگا کہ ایک ہی اگر ضرورت پڑے تو اس کو چلا دینا. اور وہ دراصل کیا کہتے ہیں، پورمانی سے ایئرپورٹ کو اتنی دور نہیں ہے. ہمیں کوئی یقین کریں، کوئی راستے میں جلی ہوئی گاڑیاں پڑی ہوئی، درخت کاٹ کے انہوں نے راستہ بند کیا ہوا. اور وہ جو ٹرک سال آئے تھے پولیس والے، وہ بھی جب انہوں نے دیکھا وہ پولیس والے بھی بھاگ گئے. خود ہم نے سارا سامان لادا ٹرک پہ، اتر کے ہم نے جو گاڑیاں تھیں روڈ سے، ہم نے خود لڑکوں نے ادھر ادھر کی راستے بنائے، کرتے کرتے پہنچے ایئرپورٹ. اور وہاں جو میں نے پھر نظارہ دیکھا نا، تو انبلیویبل تھا. اف، کیڑیوں کی طرح روڈ تھے، اور وہ آخری فلائٹ تھی جو کہ ادھر سے آ رہی تھی ایسٹ پاکستان سے. اب میرے پاس سارے ٹکٹس وغیرہ میرے ہاتھ میں. اب آرمی والے کو میں نے بلایا، وہ لفٹ ہی نہ کرائے، اور سامنے مجھے نظر آ رہا تھا پی اے کا کاؤنٹر، بریفنگ ڈیسک. میں بھاگا لٹرلی، لڑکوں کا میں نے کہا تم رکو. میں بھاگا، اور وہ جو آرمی والا تھا وہ میرے پیچھے، وہ آگے سنگین لگی ہوتی ہے نا، وہ آ کے اس نے آراستہ سے میرے پیچھے لگائی. میں نے کہا ہولڈ ڈاؤن. میں نے اس کو بتایا میں کون ہوں، تو وہ تھا ویسٹ پاکستان سے ہی، وہ سمجھ گیا. تو میں نے کہا میں نے بریگیڈیئر حیدر سے ملنا ہے. اچھا، وہ بریگیڈیئر حیدر صاحب کو اس نے کانٹیکٹ کیا وائرلیس پہ. انتخاب عالم آئے ہیں اور ٹیم کو لے کے وہ آیا بیچارہ. اس نے باقاعدہ ہمیں پھر اندر لے کے گیا، پلین میں بٹھایا. اچھا، اس وقت تھی کہ آپ وایا سری لنکا ہم آئے ہیں، آپ یو کن فلائی اوور انڈیا. تو ہم جب پلین لینڈ کر رہا تھا سری لنکا میں، کولمبو میں، تو اس کا فرنٹ ویل جو ہے نا بسٹ ہو گیا. تو ادھر بڑی دیر لگ گئی. اور ادھر تو انہوں نے جو ایک ٹیم اناؤنس کر دی ہوئی تھی لاہور کے ٹیسٹ میچ کے لیے. جس دن ہم پہنچے صبح کنیکٹنگ فلائٹ مل جائے کراچی سے لاہور. تو فارچونیٹلی یہ ہوا ہمارے لیے کہ بارش ہو گئی لاہور میں، وہ ڈیلے ہو گیا. کوئی جا کے 2-2:30 بجے میچ شروع ہوا تھا، مجھے یاد ہے. اب جائیں گے تو ان کا سیٹیں نہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ ٹیم نے پہنچنا، انہوں نے ایکسٹرا سیٹیں لگائیں جہاز میں. یہ کچھ بھی ہوا. اور پھر ہم لاہور پہنچے. آئیے خان صاحب جو تھے بورڈ کے پریزیڈنٹ بھی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے جب دیکھا کہ ٹیم تو پہنچ گئی، انہوں نے پھر پوری ٹیم چینج کر دی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 47 کا پارٹیشن وہ آخری ٹرین تھی جو انڈیا سے آئی. اس ٹرین میں تھا، بہت چھوٹا تھا، میں 5 سال کا تھا اس وقت. یہ میں نے قتل و غارت 47 کا دیکھا، آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو، جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کس طرح ان کے بازو کٹے ہوئے، عورتوں کے دھڑ کٹے ہوئے، اور اس طرح کا جیسے خون کی ندی نہیں بہتی، یہ عالم میں نے دیکھا اس ینگ ایج میں. پھر میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی جو میں نے پھر یہ 71 میں دیکھا جو ایسٹ پاکستان ہوا، وہ زیادہ تھا پارٹیشن والا. وہ تو خیر بہت ہی خوفناک تھا. اور یہ بھی جو لوگ بعد میں رہ گئے، وہ مجھے ابھی یہ بھی یاد ہے کہ بریگیڈیئر تھا بیچارہ، وہ جب ہم کہہ رہے تھے کہنے کہ یو آر ویری لکی مین یو لیونگ. اور وہ بھی میرے خیال ان کی بھی میرے خیال ڈیتھ ہو گئی، ہی واز آلسو کلڈ. تو بہت لوگ مرے ہیں اس زمانے میں. تو یہ جو واقعہ تھا کہ جب میں سوچتا ہوں 47 کا جو پارٹیشن ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا، پارٹیشن ہوا، اور پھر یہ جو میں نے دیکھا، اٹ واز فرائٹننگ بالکل. اور جو لوگ، میں ایک جہاز میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی فلائٹ نہیں وہاں سے نہیں آئی ہے. شکور آپ اندازہ کرو، کیڑیوں کی طرح میں نے ایئرپورٹ پہ لوگ دیکھے، ان کا بیچاروں کو کیا ہوا ہوگا کہ وہ پتہ نہیں.
وہاں سے کوئی اسٹیمر میں گئے ہوں گے وایا انڈیا کس طرف. تو وہ بہت ہی کہتے ہیں وہ جو 4-5 دن ہم نے گزارے ہیں نا ہوٹل میں, اور جو ہم دیکھتے تھے نظارے, اور جس طرح وہ جرنی تھی 3 گھنٹے کی ایئرپورٹ سے لے کے کیا کہتے ہیں ہوٹل سے لے کے پروان وہاں تک, وہ جو سلسلہ تھا وہ تو میں بھول نہیں سکتا. اٹ واز ریئلی فرائٹننگ. جس میچ کا ذکر آپ نے ابھی انتخاب عالم کی زبان سے سنا, اس میچ میں بی سی سی پی 11 کی جو ٹیم تھی, جو 11 تھی, اس میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے اوپنر رقیب الحسن بھی کھیل رہے تھے, اور ان سے منسوب ایک واقعہ بہت مشہور ہوا, بہت ہی زبردست کہنا چاہیے کہ اس دور میں کنٹروورسی ہوئی تھی جب رقیب الحسن عظمت رانا کے ساتھ بیٹنگ کرنے آئے, اوپننگ کرنے آئے, تو ان کے کرکٹ بیٹ پر ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا جوائے بنگلہ. تو رقیب الحسن نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ دانستہ کیا تھا, اور یہ ان کا ایک خاموش احتجاج کا ایک انداز تھا. یہ وہی رقیب الحسن ہیں جب 1969-70 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تھی اور ڈھاکہ میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, تو رقیب الحسن کو پاکستانی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا. وہ ٹیسٹ میچ تو نہیں کھیلے, لیکن وہ 12ویں کھلاڑی تھے, اور بعد میں جب یعنی بنگلہ دیش بنا تو پھر انہوں نے بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستان ہی کے خلاف ایک ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا تھا. اور ایک اور جو بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا, کہ جب یہ صورتحال ہوئی تھی, جب بی سی سی پی 11 اور انٹرنیشنل 11 کا میچ ہو رہا تھا, اور یہ جب میچ ختم ہوا اور پاکستانی جو کھلاڑی تھے وہ یہاں آنے لگے لاہور اور کراچی, تو ظہیر عباس نے رقیب الحسن سے کہا کہ اب آپ سے کراچی یا لاہور میں ملاقات ہوگی. تو رقیب الحسن کا جو جواب تھا وہ بہت ہی معنی خیز تھا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ اب مجھے نئے پاسپورٹ سے جو ہے وہ کراچی یا لاہور آنا پڑے گا.